الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال في مقام آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے بے مکان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے تخت آرا تھا جو کل آج زیر خاک ہے عالم فانی کا منظر کتنا عبرتناک ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں ارباب خاص و عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں. اختلاف کی دنیا ہے مثال مشہور ہے جتنے منہ اتنی ہی باتیں کہ اس دنیا نے خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا. کسی نے دو خدا تسلیم کیے کسی نے تین کسی نے خیر و شر کے خدا کو الگ الگ مانے. مشرکین عرب نے 360 خدا مانے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے. اسی طرح مذاہب میں تفریق عقائد میں جھگڑا نبوت میں اختلاف اسلام کفر توحید شرک حق و باطل سچ اور جھوٹ کے پلیٹ فارم بن گئے. میری بہنوں دنیا میں کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو امیر ہو غریب ہو مرد ہو عورت ہو عالم ہو یا جاہل ہو سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی. یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا. جو دنیا میں آیا وہ قبر کی طرف ایک دن جائے گا. نہ آیا جو کہ باقی رہا نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا. کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ زمین کتنے ہی انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی. میری بہنوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا جبکہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے. فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ اے فرشتے اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اللہ تیرا بندہ سلیمان تھوڑی مہلت مانگتا ہے اور وہ اس وجہ سے کہ تیرے گھر کی تعمیر ابھی باقی ہے. وہ بادشاہ جو ہواؤں پر حکومت کرتا تھا وہ بادشاہ جو جناتوں پر حکم چلاتا تھا وہ بادشاہ جو ساری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا آج وہ زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے سلیمان بیت المقدس کا کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے نا. چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی. قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی. دوسری جگہ ارشاد ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں کہیں بھی تم ہوں گے موت تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ. کسی کو موت کا علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی. کالی کملی والے حضور کا فرمان ہے اے انسان جب تو صبح کر لے بس شام کا انتظار مت کر اور تو جب تو شام کر لے بس صبح کا انتظار مت کر اور تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر. میری بہنوں ایک روز بی بی مریم علیہ السلام پہاڑ پر تھی روزے رکھے ہوئے تھی. اچانک موت کا فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا اور کہا اے راتوں کو جاگنے والی دن بھر روزے رکھنے والی تجھ پر سلامتی ہو. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپ گیا. فرشتے نے کہا اے مریم میرے متعلق نہ پوچھ. میں بچوں کو یتیم کرنے والا ہوں میں عورتوں کو بیوہ بنانے والا ہوں میں محلات کو خالی کرنے والا ہوں میں بہادر اور بادشاہوں کی جان لینے والا ہوں اور اے مریم اب آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھوڑی مہلت دیجیے. حضرت عیسیٰ جنگل گئے ہیں ذرا ان کو آنے دیجیے. فرشتے نے جلدی سے جواب دیا مجھے جس سانس پر روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس پر روح قبض کر لیتا ہوں دوسرا سانس بھی نہیں لینے دیتا ہوں. یہ کہہ کر حضرت مریم علیہ السلام کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے دیکھا کہ پیاری والدہ اللہ سے جا ملی. جناب باری نے عرض کیا اے اللہ جس وقت میری والدہ کا انتقال ہوا میں یہاں موجود نہیں تھا میری والدہ کو زندہ کر دیجیے. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور آپ کی والدہ کو زندہ کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے عرض کیا امی جان موت کے ذائقے کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو موت کا ذائقہ اتنا تلخ ہے کہ قیامت تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہ جائے گی اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی. موت یہ قتل حقیقت
حقیقت ہے اس نے کتنے اٹھتی ہستیوں کو زیر خاک کر دیا. موت نے کسی کو نہیں چھوڑا, سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. موت کو کوئی چیز ٹالنے والی نہیں. موت کو اگر حکومت کے ذریعے ٹالا جاتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر وزارت کے ذریعے ٹالا جاتا تو حمام و محمود کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر قوت و طاقت کے ذریعے ٹالا جاتا تو رستم صحرا کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر دباؤ کے ذریعے ٹالا جاتا تو افلاطون جان نویس کو کبھی موت نہ آتی. موت کو اگر حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جاتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہ آتی. میری پیاری ماں اور بہنوں, اگر موت کو نبوت کے ذریعے بھی ٹالنا ممکن ہوتا تو دونوں جہاں کے سردار آمنہ کے لاڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی. روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, الا یا ساکن القصور المعلی ستدفن عن قریب فی التراب, اے بلند محلات میں رہنے والے خبردار, تجھے عن قریب اسی مٹی میں دفن ہونا ہے. میری بہنوں, حضرت فاطمہ جو نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی, ان کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا. جب قبرستان لے جایا گیا تو ابو ذر غفاری نے جوش میں آ کر قبر سے خطاب کیا, اے قبر, تجھے معلوم بھی ہے کہ ہم کس کے جنازے کو لائے ہیں؟ یہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بیوی ہے شیر خدا علی مرتضیٰ کی, یہ والدہ ہے شہید کربلا کی, یہ حضرت فاطمہ ہے. خبردار, قبر کہیں تو ان کی شان میں گستاخی نہ کر دے. قبر سے آواز آئی, اے قبر, اے ابو ذر, قبر حسب و نسب کرنے کی جگہ نہیں, یہاں تو عمل صالحہ کام آتے ہیں. یہاں تو وہی آرام پائے گا جس کا دل مسلمان ہوگا, جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے. میری بہنوں, قبر سے یہ کہنا کہ یہ گورنر ہے, اس کو کچھ نہ کہنا, یہ صدر ہے, اس کو چھوڑ دینا, یہ بادشاہ وقت کا بیٹا ہے, اس کے اوپر سختی نہ کرنا, یہ نبی کی اولاد ہے, اس کا ادب کرنا. قبر سے یہ مجھے حسب و نسب والا ہونا وہاں کچھ کام نہ آئے گا. مرنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صدر ہے, بلکہ مرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ لاش ہے. مرنے کے بعد عہدے ختم, وزیر کی وزارت ختم, گورنر کی گورنری ختم, اور اسی دن دوسرا منتخب کر لیتے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں, وہاں کے لیے تیاری کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت کی سختیوں اور